اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوٹے گا اور نکلے گا اور ان قوموں کو فریب دے گا جو زمین کے چاروں کونوں میں ہیں، یعنی جوج اور ماجوج کو۔ تو جب یہ اتنا بڑا تاریخی واقعہ ہے اور اتنی غیر معمولی چیز ہے تو ظاہر ہے کہ پھر دنیا کے جو ہسٹورینز ہیں ان کو بھی ایسے ہی اس کو لینا چاہیے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایسے ہی لیتے ہیں۔ اور یہ جو مغرب سے سورج کا طلوع ہے، دیکھیے اس کا عنوان بھی انہوں نے وہی دیا، دی ورلڈ آف دی ایمرجنگ ویسٹ، یہ 1500 سے شروع ہوتی ہے، یعنی ٹھیک 1000 سال بعد، وہی جس کو یوحنا عارف کا مکاشفہ بیان کرتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے یوحنا عارف کے مکاشفے کا وہ حصہ رکھ دوں جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ 1000 سال تک یہ اس طرح فائز ہوں گے، اور اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیامت کی شروعات کیسے ہوں گی، اور پھر قرآن مجید نے جو یہ کہا ہے کہ ان شروعات میں جو اصل چیز ہے وہ یاجوج ماجوج کا خروج ہے، تو اس کو کیسے بائبل بیان کرتی ہے۔ یہ جو یوحنا عارف کا مکاشفہ ہے یہ بالکل بائبل کے آخر میں ہے، یعنی یہ آخری باب ہے بائبل کا، اور اس کے شروع میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ در حقیقت سیدنا مسیح علیہ السلام کا مکاشفہ ہے اور اس کی روایت یوحنا نے کی ہے، اس لیے اس کو یوحنا عارف کا مکاشفہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس میں کیا ہوا ہے۔ یہ ایک مفصل چیز ہے، اس میں ایک مکاشفہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک روحانی عالم میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رویا ہوئی ہے جس کو ہم معراج کہتے ہیں، اسی طرح ایک روحانی عالم میں کچھ حقائق دکھائے گئے ہیں، اور ان حقائق کو اس میں یہ بڑا مفصل ہے، بہت طویل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر یہ آتا ہے جب، تو پھر دیکھیے کیسے آتا ہے۔ کہتے پھر میں نے آسمان کو کھلا دیکھا، یعنی یہ وہ اپنا خواب، اپنا رویا، مکاشفہ، جو بھی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ پھر میں نے آسمان کو کھلا دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نکرا گھوڑا ہے، یعنی سفید گھوڑا ہے، نکرا چاندی کو کہتے ہیں نا، ایک سفید گھوڑا ہے اور جو اس پر سوار ہے وہ صادق اور امین کہلاتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا وہ نام ہے کہ جو اب تاریخ کا لابدی حصہ بن چکے ہیں، یعنی صادق اور امین تو گویا یوں یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کا تعارف تھا، لوگ کہتے تھے۔ جو اس پر سوار ہے وہ صادق اور امین کہلاتا ہے، اور وہ صداقت سے عدالت کرتا ہے اور لڑتا ہے، یعنی کیونکہ آپ کے ذریعے سے وہی تلوار کا عذاب آنا ہے تو اس لیے، اور وہ صداقت سے عدالت کرتا ہے اور لڑتا ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند، اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں۔ اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، مطلب یہ ہے کہ بہت سی بادشاہت ہیں، تو یہ معلوم ہے نا کہ کیسے پھر گری ہیں، روما، ایران، یعنی جس طریقے سے یہ گویا سارے تاج سرور عالمی کے سر پر ہیں۔ اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا باقاعدہ، جس کو یہ صورت بعد میں دے دی گئی، اور وہ خون سے چھڑکا ہوا لباس پہنے ہوئے ہیں، یعنی وہی دینونت کیونکہ تلواروں کے ذریعے سے ہے۔ اس کو حضور نے بھی بیان کیا ہے اسی بات کو کہ میری امت کا معاملہ تحت ظلال السیوف ہوا ہے، اور اس کا نام خدا کا کلمہ ہے، یعنی یہ بات بھی وہاں بیان ہوئی ہے جہاں رسول اللہ کی پیشینگوئی یا استثناء میں کہ خدا اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالے گا اور وہ اس کی طرف سے بات کرے گا، وہی تعبیر ہے۔ اور آسمانی فوجیں سفید اور صاف کتانی لباس پہنے ہوئے نکرا گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو سورہ آل عمران میں بیان کیا کہ جب ہم نے بدر کے میدان میں اتارا تو 5000 ہم نے ملائکہ مصومین وہ کھڑے کر دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اترے ملائکہ، ان کو بیان کیا نا شاعر نے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر۔ ایک پورا باب ہے قرآن میں جس میں یہ بیان کیا گیا کہ وہ کیسے اترے فرشتے، انہوں نے کیا کام کیا۔ چنانچہ بدر میں لڑنے والے لوگ جو ہے قرآن نے بھی بیان کیا اسے، اور وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ قرآن نے بیان کیا کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ ان کی گردنیں اور پورے سامنے کر دو تاکہ یہ اس کو کاٹ کر پھینک دیں، اور وہ تاریخ میں ابن ہشام میں ہے مشہور واقعہ کہ جب پوچھا گیا واپس آنے کہ بھئی تم لوگوں نے تو قریش کے سارے سردار مار دیے، تو انہوں نے کہا ہم نے تو بندے ہوئے اونٹ مارے ہیں، یعنی صورتحال یہ تھی۔ تو فرشتے اس طرح کھڑے ہوں گے، اس کے منہ سے تیز تلوار نکلتی ہے تاکہ اس سے قوموں کو مارے، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، اور وہ قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے کولو میں روندے گا، اور اس کے لباس اور ران پر یہ نام لکھا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ سرور عالم کی تعبیر اسی سے ہمارے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رائج ہوئی۔ یہ تو مکاشفے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ آ گئے ہیں، پیچھے بیان کر رہے ہیں سب کے بارے میں، سیدنا مسیح کا ہے، پھر سب کا ہے، اس کے بعد حضور کی جو بعثت ہے اس کو انہوں نے بیان کیا۔
اچھا، اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے ایک فرشتے کو آسمان سے اترتے دیکھا جس کے ہاتھ میں گہراؤ کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی، اور اس نے اژدہا کو پکڑا جو پرانا سانپ یعنی ابلیس اور شیطان ہے، اور 1000 برس کے لیے باندھ دیا. یعنی 1000 سال کے بعد رسول اللہ کی بعثت کے بعد جو ہے یہ زمانہ جو ہے یہ بنی اسماعیل کی دینونت کا دور ہے. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیے یہ واضح ہو جائے گا آگے جیسے آپ دیکھیں گے اس کو. اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے، یعنی 1000 سال کے لیے باندھ دیا ہے ابلیس کو، اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوٹے گا اور نکلے گا اور ان قوموں کو فریب دے گا جو زمین کے چاروں کونوں میں ہیں، یعنی جوج اور ماجوج کو. یعنی جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو پھر اس کے بعد وہ نکلے گا اور نکل کر اب ان قوموں کو جو زمین کے چاروں کونوں میں ہیں، یعنی بالکل یہ سمجھیے کہ یہ درمیان میں ہے نا ساری پٹی مشرق وسطیٰ کی، تو چاروں کونوں میں. اور اس وقت بھی یہی صورتحال ہے. وسط ایشیا سے ان کی ہجرت یورپ میں ہوئی ہے، امریکہ میں ہوئی ہے، پھر آسٹریلیا میں ہوئی ہے. تو ایسے اس کو دوسری جگہ آگے دیکھیں گے آپ زمین کے پھاٹکوں سے تعبیر کیا گیا ہے. اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوٹے گا اور نکلے گا اور ان قوموں کو فریب دے گا جو زمین کے چاروں کونوں میں ہے، یعنی یاجوج اور ماجوج کو، اور انہیں لڑائی کے لیے جمع کرے گا. وہ شمار میں سمندر کی ریت کی مانند ہوں گے. وہ تمام زمین کی وسعت پر پھیل جائیں گے اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو گھیر لیں گے. یہ تعبیر ہے مدینے اور مکے کی قدیم صحیفوں میں. مقدسوں کی لشکرگاہ، اس سے نکلے نا 10,000 صحابہ، جس کو تورات کہتی ہے 10,000 قدوسیوں نے مکے کو فتح کیا ہے. تو یہ مقدسوں کی لشکرگاہ ہے. یہاں گویا تیار ہوئے ہیں صحابہ کرام، اور پھر 10,000 کی تعداد میں انہوں نے جا کر اور پھر اس کے بعد پوری دنیا کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں. تو مدینہ مقدسوں کی لشکرگاہ ہے، اور عزیز شہر کو یہ مکہ ہے گھیر لیا. اور آسمان پر سے آگ اتری اور ان کو کھا گئی. یعنی پھر یہ قیامت آ گئی. اب دیکھیں گے آپ 1000 سال کے بعد جوج و ماجوج کا خروج ہوا، وہ تمام دنیا پر چھا گئے. مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو انہوں نے گھیر لیا، اور شیطان جس نے انہیں فریب دیا تھا وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیا گیا، اور وہ حیوان اور جھوٹا نبی وہ دونوں بھی. پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو دیکھا جو اس پر بیٹھا ہوا تھا. اس کے حضور سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور ان کو کہیں، یعنی خدا کا جلال نمودار ہو گیا اور ان کو کہیں جگہ نہ ملی. پھر میں نے دیکھا کہ مردے کیا چھوٹے کیا بڑے تخت کے سامنے کھڑے ہیں. کتابیں کھول لی گئی ہیں، ایک اور یعنی حیات کی کتاب کھولی گئی ہے. مردوں کا انصاف جس طرح سے ان کتابوں میں لکھا تھا ان کے اعمال کے مطابق کیا گیا، اور سمندر نے ان مردوں کو جو اس میں تھے دے دیا، اور موت اور عالم اسفل نے اپنے مردوں کو حاضر کیا جو ان میں تھے، اور ان میں سے ہر ایک کا انصاف اس کے اعمال کے موافق کیا گیا. پھر موت اور عالم اسفل آگ کی جھیل میں ڈال دیے گئے. یہ دوسری موت ہے. اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا روا نہ پایا گیا اسے بھی آگ کی جھیل میں ڈال دیا گیا. یعنی یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دینونت ہے. پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو، یہ جنت کا بیان ہے، وہ جہنم تھی کیونکہ وہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہیں رہا تھا. پھر میں نے مقدس شہر یعنی نئی یروشلم کو خدا کے پاس سے آسمان سے اترتے دیکھا. ہمارے ہاں بھی ہے نا ایک بیت معمور اوپر بھی ہے، جو اس دلہن کی مانند راستہ تھی جس نے اپنے خاوند کے لیے سنگار کیا ہو، یعنی اب وہ نمودار ہو گئی ہے. اور میں نے ایک بڑی آواز یہ کہتی ہوئی تخت سے سنی کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے ساتھ ہے. دیکھ خدا کا خیمہ قرآن مجید میں بھی ہے، وجاء ربک الملائکۃ صفا صفا، قرآن نے بھی اس کی نقشہ کھینچا ہے. اور اب خدا انسانوں کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اب خدا کی امت ہوں گی اور خدا ان کے ساتھ رہے گا. یعنی یہ گویا جنت کا بیان ہے. اس کے بعد بھی بہت دلچسپ ہے، اور ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ لے گا، اور پھر موت نہ ہوگی اور نہ غم اور نہ نالا اور نہ دکھ ہوگا، کیونکہ پہلی چیزیں جاتی رہیں. اور اس تخت نشین نے کہا کہ دیکھ میں سب کچھ نیا بنا دیتا ہوں. قرآن میں بھی ہے نا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یعنی ایک نئی زمین اور نئی آسمان ہم بنا دیں گے. اور اس نے مجھ سے کہا کہ لکھ لے کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں. اور اس نے مجھ سے کہا کہ ہو چکا، میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں. میں اس کو جو پیاسا ہے آب حیات کے چشمے سے اب مفت پلاؤں گا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اسی پر یہ مکاشفہ کم بیش یروشلم جدید کی بنیادی پہ ختم ہو جاتا ہے. 1000 سال. اب ظاہر بات ہے کہ یہ 1000 سال اور پھر اس میں درمیان میں یہ بنی اسماعیل کی دینونت اور بنی اسرائیل کی دینونت. تو جب یہ اتنا بڑا تاریخی واقعہ ہے اور اتنی غیر معمولی چیز ہے تو ظاہر ہے کہ پھر دنیا کے جو ہسٹورینز ہیں ان کو بھی ایسے ہی اس کو لینا چاہیے. یعنی یہ تو صحیح ہے کہ وہ چونکہ اس دینونت کے قانون سے واقف نہیں ہے، ان کے سامنے یہ الہامی لٹریچر ماخذ کے طور پر موجود نہیں ہے، تو ان کو ایسے ہی لینا چاہیے. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایسے ہی لیتے ہیں، یعنی اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. چنانچہ میں آپ کے سامنے اس میں کچھ چیزیں رکھ رہا ہوں. یہ میرے سامنے ٹائمز ورلڈ اٹلس ہے.
اس میں دنیا کی پوری تاریخ کو ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے، اور یہ 7 ادوار ہیں، یعنی دنیا کی پوری تاریخ اس میں تقسیم کی گئی ہے. یہ آپ کے سامنے اس کو لے آئیں گے. اس میں آپ دیکھیے سب سے پہلے جو ہے وہ ہیومن اوریجنس ہے، یعنی جس میں یہ بحث کی ہے انہوں نے کہ کس طرح شکار کے زمانے سے پھر سٹون ایج میں انسان داخل ہوا اور کس طریقے سے پھر آہستہ آہستہ زرعی زندگی کی طرف آیا. یہ پہلا دور ہے جو ہم تاریخ میں ٹریس کر سکیں. اس کے بعد دی فرسٹ سیویلائزیشنز، یہ 3500 سے لے کر 1000 قبل مسیح تک یہ دور ہے اس کا، اور اس میں بالکل وہی علاقہ اصل ہے جس علاقے میں یہ دنونت ظہور پذیر ہو رہی ہے. اس کے بعد دی کلاسیکل سیویلائزیشنز آف یوریشیا، یہ 1000 قبل مسیح سے 500 بعد مسیح تک ہے. یعنی یہ جو آپ تیسرا دور دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں کلاسیکل سیویلائزیشن کا دور ہے، یعنی 572 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال ہے. 572 عیسوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. ٹھیک اس پر کلاسیکل سیویلائزیشن کا دور مورخین کے نزدیک بھی ختم ہو گیا، یعنی دنیا کے اندر ایک زمانہ ختم ہو گیا. اس میں دیکھیے دی سیویلائزیشنز آف گریس اینڈ پرشیا، انڈیا اینڈ چائنا، دا رومن امپائر، دا اسپریڈ آف ورلڈ ریلیجنز. خاص طور پر جو قابل غور چیز ہے وہ یہ ہے، یعنی اس سے پہلے مذاہب شخصی دینونت کی وجہ سے مختلف جگہوں پر اپنی ایک شان دکھاتے ہیں. یہ اصل میں وہ دور ہے کہ جس دور میں 1000 BC سے 500 تک، یہی ہے نا بنی اسرائیل کا دور، 1500 کے قریب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو عروج ہوا ہے. تو یہ وہ دور ہے کہ جس کے اندر زمین کے اوپر یعنی عالمی دینونت کے مذاہب نمودار ہوئے ہیں. پہلے یہودیت، پھر انہی سے عیسائیت، پھر دوسری شاخ سے بنی اسماعیل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیے دی کولیپس آف دی اینشینٹ ورلڈ، یعنی 500 BC میں قدیم دنیا ختم ہو گئی. 500 AD میں، 500 بعد مسیح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کی صدی ہے، 572 آپ کی بعثت ہے، آپ کی پیدائش ہے. اس پہ گویا کلاسیکل سیویلائزیشن ختم ہوئی ہے اور کولیپس ہوئی ہے اینشینٹ ورلڈ. اور اس کے بعد دی ورلڈ آف ڈیوائیڈڈ ریجنز، یعنی جس کے بعد گویا دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہوئی ہے آگے. ایک طرف ہم ہیں اور دوسری طرف یاجوج و ماجوج ہے. یعنی یہ اب آ گیا زمانہ، اور یہ زمانہ جو ہے یہ دیکھیے ٹھیک 1000 سال ہے، AD 500 to 1500. یعنی یہ ادوار جو متعین کیا انہوں نے، یہ کیا ہے اس میں آپ پڑھیے نیچے، دی رائز اینڈ ایکسپینشن آف اسلام اینڈ دی فارمیشن آف ماڈرن یورپ. اس میں ہم اوپر جا رہے ہیں اور جدید یورپ یہ وجود پذیر ہونا شروع ہوا ہے. دی ارلی سیویلائزیشنز آف امریکہ، دی منگول امپائر، دی ورلڈ آن دی ایو آف یورپین ایکسپینشن، یعنی یورپ کی طرف دنیا کا اقتدار یا یاجوج ماجوج کی طرف منتقل ہونے کی یہ گویا ابتدا ہے. یہ 1500 جو ہے اس کو متعین کرتے ہیں یہ. اس کے بعد دیکھیے دی ورلڈ آف دی ایمرجنگ ویسٹ، اب گویا مغرب نمودار ہو رہا ہے. مغرب سے سورج طلوع ہونا شروع ہوا ہے، اور یہ جو مغرب سے سورج کا طلوع ہے دیکھیے اس کو عنوان بھی انہوں نے دیا، دی ورلڈ آف دی ایمرجنگ ویسٹ. یہ 1500 سے شروع ہوتی ہے، یعنی ٹھیک 1000 سال بعد، وہی جس کو یوحنا عارف کا مکاشفہ بیان کرتا ہے. اس کے بعد کی تاریخ سے آپ سب لوگ واقف ہیں، آگے انہوں نے اس کو تقسیم کیا ہے. یعنی یورپین ڈومیننس کی ایج ہے پھر 1815 سے 1914 تک، اور دی ایج آف گلوبل سیویلائزیشن، یعنی دنیا کی ساری جتنی قومیں ہیں وہ ایک جگہ اٹھائیں گی، جیسے اس کو تورات نے بیان کیا، اور جوج ماجوج دنیا کے سارے پھیٹکوں سے نکل آئیں گے. قرآن بھی یہی کہتا ہے، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون. اس کو ایسے ہی قرآن مجید بھی بیان کرتا ہے. اب یہ جو یعنی 500 بعد مسیح سے 1500 بعد مسیح کا زمانہ ہے، یہ اصل میں بنی اسماعیل کی دینونت کا دور ہے، یہ جتنا بھی ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ 572 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال ہے، اور آپ دیکھیے کہ اس کے یعنی 922 میں آخری خلیفہ جو ہے، 922 ہجری میں آخری خلیفہ، اس میں 50 سال پہلے کی بھی ڈال لیجیے نا حضور کی جو پیدائش سے لے کے ہے، کیونکہ ہمارا سال تو شروع ہوتا ہے ہجرت سے. تو 922 میں ایک تقریب منعقد ہوئی، اور اس تقریب میں آخری بنی اسماعیل کے آخری خلیفہ نے عثمانیوں کو اقتدار سونپا. 922 میں، ٹھیک 922 میں یہ واقعہ ہوا. اور یہ حضرات جب بیان کرتے ہیں اس کو تو یہ کہتے ہیں کہ 1498 میں جس دن واسکو ڈے گاما نے
ہندوستان کے ساحل پر قدم رکھا 1498 میں، ٹھیک اس دن یعنی دنیا میں اقتدار کی تبدیلی آ گئی. یعنی اب گویا ایک دور ختم ہو گیا اور یورپ کے احیاء کا دور شروع ہو گیا. بالکل ٹھیک. اب یہ ہے کہ 5-7 سال کو آپ بیچ میں نکال دیں، اس لیے کہ قمری حساب اور شمسی حساب میں تھوڑا فرق بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ٹھیک کم و بیش 1000 سال. تو اس طریقے سے گویا 1000 سال کا وہ دور جو ہے دینونت ابراہیمی کا، وہ 1500 بعد مسیح میں یا 1500 عیسوی، یہ تو معلوم ہے نا کہ سنین کو ہم قبل مسیح اور بعد مسیح میں تقسیم کرتے ہیں، اس میں ختم ہوا ہے. یعنی بالکل ایسے ہی اس کو بیان کیا جاتا ہے، یوں نہیں ہے کہ کوئی ہماری تعبیر ہے. 922 ہے ہمارا. 896 میں غرناطہ کے 3 جنوری اور 1492 کو ہم نے سپرد کی ہیں چابیاں غرناطہ کی، اور 922 میں یہاں سپرد کرتے ہیں. یعنی اس کے بعد ختم ہو گیا معاملہ. پھر اس کے بعد مسلمانوں کی وہ قوم وجود میں آئی جس کے اوپر بنی اسماعیل نے شہادت دی ہے، اور ان کے لیے دنیا کا عام قانون جاری ہو گیا. یعنی دنیا میں جیسے قوموں کے عروج و زوال کے معاملات ہوتے ہیں وہ جاری ہو گئے. دینونت ابراہیمی کا دور 1000 سال بعد ختم ہو گیا، اور یاجوج و ماجوج کو اقتدار کی منتقلی شروع ہو گئی، جیسے کہ تورات نے اس کو بیان کیا، اور بالکل ایسے ہی یہ حضرات بھی سے بیان کرتے ہیں. یہ تو اس کا تاریخی پہلو ہے.